مسجد میں موجود تمام احباب جماعت سے نئے سال کے وعدے لیے گئے۔ ایک مخلص دوست کا سابقہ وعدہ 20,000 روپے تھا۔ وکیل المال صاحب نے موصوف کو سال نو کے لیے، ان کی مالی حالت اچھی تھی، جو وہاں امیر لوگ ہیں عموماً کیرالہ کے علاقے میں، 1 لاکھ روپے وعدہ لکھوانے کی تحریک کی۔ پہلے تو موصوف نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، پھر اس قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کی 2 واقفات نو بچیاں بھی موجود تھیں۔ مسجد سے نکل کر سیکرٹری صاحب تحریک جدید کے گھر جاتے ہی کہتے ہیں انسپیکٹر کے ان کو فون آیا ان صاحب کا، جنہوں نے 1 لاکھ وعدہ کیا تھا، کہ میری بڑی بیٹی کہہ رہی ہے، بچیاں جو ساتھ تھیں واقفات نو، کہ ابا جان آپ نے تحریک جدید کا جو وعدہ لکھوایا ہے وہ ہمارے لیے کم ہے، اس کو اور بڑھا کر 1.5 لاکھ روپے کر دیں، اس لیے میرا وعدہ 1.5 لاکھ لکھ لیں۔ پھر تحریک جدید کے نمائندے نے جو کشمیر کا دورہ کیا، جو انڈیا کا کشمیر ہے، کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ آسنور کے ایک معمر مخلص دوست سے ملاقات ہوئی۔ موصوف کی گزر بسر اور علاج معالجہ کا انحصار محدود سرکاری پینشن پر تھا۔ گزشتہ دنوں دوائیوں کا خرچ پینشن سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ موصوف کے حالات کو دیکھتے ہوئے مناسب نہیں تھا کہ ہم ان کے بجٹ میں اضافہ کرتے، مگر دعا کے بعد جب ہم ان سے رخصت ہونے لگے تو موصوف نے فرمایا، آپ اپنے آنے کا مقصد تو بتائیں۔ تو یہ کہتے ہیں نمائندہ کہ خاکسار نے انہیں بسلسلہ اضافہ چندہ تحریک جدید جو میرا ان کو ہدایت گئی تھی اس سے آگاہ کیا۔ تو موصوف یکلق تازہ دم ہو کر کہنے لگے کہ جب تک میں زندہ ہوں خلیفۃ المسیح کے فرمان پر لبیک کہتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب خدا نے میرا دنیاوی ادویات کا بجٹ بڑھا دیا ہے تو میں آخرت کے بجٹ میں کیوں کمی کروں۔ چنانچہ اس کی ارشاد کی تعمیل میں موصوف نے نہ صرف بجٹ میں اضافہ کیا بلکہ اپنا نصف چندہ ادا بھی کر دیا اسی وقت۔ ایڈیشنل وکیل المال پاکستان لکھتے ہیں کہ ایک صاحب سندھ کے حالات حالانکہ بڑے خراب ہیں گزشتہ دنوں جو بارشیں ہوئیں اس کی وجہ سے، ان کا وعدہ 50,000 روپے تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے باوجود اس کے کہ وہ امیر حالات فصلوں کو نقصان ہے کہ وہ امیر آدمی تھے، ان کو کہا کہ آپ کا وعدہ تو زیادہ ہونا چاہیے۔ اس پہ انہوں نے اپنا وعدہ 5 لاکھ روپے کر دیا اور اس کی نقد ادائیگی بھی کر دی، مگر چند روز کے بعد فون کیا اور یہ واپس آ چکے تھے حیدرآباد۔ ان کو فون کیا کہ آپ خلیفۃ المسیح کے نمائندے کے طور پر میرے پاس آئے تھے اور آپ نے 5 لاکھ کا اصول میں نے وعدہ کیا، کیونکہ آپ نے میرے حالات دیکھتے ہوئے مجھے اتنا ہی بتایا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عہد بیعت کا تقاضا ہے کہ اس سے بڑھ کر وعدہ کروں، جو موجود ہے اس میں وہ دوں، اور انہوں نے وہیں 10 لاکھ روپے کا وعدہ کر دیا۔ اور گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میری طرف سے جو میرے زیورات ہیں وہ میں تحریک جدید پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا فون آیا کہ اب رات کا وقت ہے اور میری اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ اب